بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا تیسرا باب ہے مشترک معول۔ سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر آپ نے مشترک کی تعریف اور حکم سمجھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر اسی کے اوپر 3 تفریعات بیان ہوں گی۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ لَفْظَ الْقُرُوءِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْحَيْضِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا أَوْ عَلَى الطُّهْرِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ۔ وقال محمد إذا أوصى لموالي بني فلان ولبني موال من أعلى وموال من أسفل فمات بطلت الوصية في حق الفريقين لاستحالة الجمع بينهما وعدم الرجحان۔ وقال أبو حنيفة إذا قال لزوجته أنت علي مثل أمي لا يكون مظاهرا لأن اللفظ مشترك بين الكرامة والحرمة فلا يترجح الحرمة إلا بالنية۔ عبارت ہوگی ہے، اب ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے اجماع کیا ہے اس بات پر کہ لفظ قروء جو کہ ذکر کیا گیا ہے کتاب اللہ میں، وہ محمول ہے یا تو حیض پر جیسا کہ ہمارا مذہب ہے، یا پھر طہر پر جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وصیت کی بنی فلاں کے موالی کے لیے اور اس بنی فلاں کے موالی اعلیٰ بھی ہیں اور اسفل بھی ہیں، اب وہ مر گیا تو وصیت باطل ہو جائے گی دونوں فریقین کے حق میں، اس لیے کہ جمع کرنا یہ محال ہے اور عدم رجحان ہے، یا راجح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا انتی علی مثل امی، تو وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے یہ مشترک ہے کرامت اور حرام ہونے کے درمیان، لہذا حرام ہونے کو ترجیح نہیں ہوگی سوائے نیت کے ساتھ۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، مشترک کا حکم یہ تھا کہ جب کسی دلیل کے ذریعے سے اس کا ایک معنی مرادی طور پر متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کو اعتبار کرنا یہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ایک وقت میں اس لفظ سے دوسرا معنی مراد لینا یہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لفظ مشترک کے معنی اگر ایک دوسرے کے ضد نہ ہوں تو ایک وقت میں ایک لفظ سے کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں، جس کو عموم مشترک کہا جاتا ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ لفظ مشترک کا جو ایک معنی ہوتا ہے وہ پورے کا پورا ایک مستقل معنی ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ایک معنی آپ نے دلیل کے ذریعے سے متعین کر لیا تو اس وقت میں دوسرا معنی یہ مراد نہیں لے سکتے۔ جس طرح ایک لباس کو ایک وقت میں ایک ہی شخص پہن سکتا ہے، دوسرا شخص وہی لباس اسی وقت میں نہیں پہن سکتا، اسی طریقے سے لفظ مشترک میں ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہو سکتا ہے، ایک وقت میں متعدد معنی یہ مراد نہیں ہو سکتے۔ اب ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیتے ہوئے ایک دلیل دے رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے نا کہ اگر ضد نہ ہو تو 2 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر بھی جو لفظ قروء استعمال ہوتا ہے وہ وہاں پر بھی وہ لفظ مشترک ہے، اس کا ایک معنی حیض ہے، دوسرا اس کا معنی طہر یعنی پاکی ہے۔ تو ہم نے بھی ایک ہی معنی مراد لیا ہے، اور وہ معنی ہم نے کون سا مراد لیا ہے؟ حیض والا معنی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو طہر والے معنی کے اوپر محمول کرتے ہیں۔ اب چونکہ عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے جیسے کہ حنفیہ کہتے ہیں، اسی لیے حنفیہ نے غور کر کے حیض یہ والا معنی متعین کر لیا، اور شافعیہ نے غور کر کے ایک معنی طہر یہ متعین کر لیا۔ اگر عموم مشترک جائز ہوتا تو اس ایک لفظ سے 2 معنی مراد لینا جائز ہوتا، جبکہ اس ایک لفظ قروء سے 2 معنی مراد لینا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ یہ والا مسئلہ ہے پہلا، اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو باقی 2 تفریح ہیں ہم وہ بھی کریں گے۔ یہ فرمایا کہ اسی وجہ سے علماء کا اجماع ہے کہ لفظ قروء، کس وجہ سے کہ جو مشترک کا جو عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے اور ایک ہی معنی ایک وقت میں مراد ہوتا ہے، اسی وجہ سے علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جو کتاب اللہ میں لفظ قروء ہے وہ یا تو محمول ہے حیض پر جیسا کہ ہمارا مذہب ہے حنفیہ کا، او علی الطہر، یا پھر وہ محمول ہے طہر پاکی پر جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلا مسئلہ۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے مشترک کے حکم کے اوپر ایک اور تفریح بیان کی جا رہی ہے کہ جو مشترک ہے عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے، ایک ہی معنی مراد لینا یہ درست ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جو موالی ہے یہ جمع ہے مولا کی۔ اب یہ جو مولا ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے معتق، تا کے کسرہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنے والا، اور اس کا دوسرا معنی ہے معتق، اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد کیا گیا،
اگر اس کا معنی ہو نا معتق آزاد کرنے والا تو ایسے کو کہا جاتا ہے مولا اعلی جو آزاد کرنے والا ہے، اور اگر یہ ہو نا معتق آزاد کیا ہوا تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے مولا اسفل یعنی وہ غلام جس کو آزاد کیا گیا ہو۔ اب یہ والی بات کلیئر ہوگی کہ موالی یہ جمع ہے مولا کی، اور مولا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مولا اعلیٰ یعنی آزاد کرنے والا، اور دوسرا ہے مولا اسفل آزاد کیا ہوا غلام۔ اب مسئلہ یہ سمجھے کہ ایک شخص نے وصیت کی کہ جو میرا یہ مال ہے یہ مال بنی فلاں کے موالی کو دے دینا، بالفرض بکر کے موالی کو یہ میرا مال عطا کر دینا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ثلث مال میں یہ وصیت جائز ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس کے موالی کے لیے اس نے وصیت کی تھی اس کے دونوں ہی موالی تھے، ایک اس کا مولا اعلیٰ سے بھی تھا یعنی وہ جنہوں نے بکر کو آزاد کیا تھا معتق، اور دوسرا اس کا مولا اسفل بھی تھا یعنی وہ غلام جن کو بکر نے آزاد کیا تھا۔ اب دیکھیے جو لفظ مولا ہے یہ مشترک ہے دو معنی کے درمیان، ایک ہے معتق اور دوسرا ہے معتق۔ اب اس نے اگر وصیت کی نا، اب اگر تو ایک ہی مولا ہوتا نا یعنی اس کا صرف معتق ہی ہوتا، معتق اس کا نہ ہوتا، یا اس کا صرف معتق ہوتا معتق اس کا نہ ہوتا تو مال اس کو مل جاتا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے لیے اس نے وصیت کی تھی اس کا معتق بھی تھا اور معتق بھی تھا، یعنی مولا اعلیٰ بھی تھا اور مولا اسفل بھی تھا۔ اب یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ یہ وصیت اس لیے باطل ہوگی کہ عموم مشترک کو مراد لینا یہ جائز نہیں ہے۔ دو معنی تھے نا مولا کے، ایک تھا معتق اور دوسرا تھا معتق، معتق بھی مراد لیں معتق بھی مراد لیں یہ جائز نہیں ہے، اور اگر آپ ان دو میں سے کوئی ایک معنی مراد لیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی وجہ ترجیح موجود ہونی چاہیے، اور یہاں پہ کوئی وجہ ترجیح بھی موجود نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ جو وصیت ہے یہ باطل ہو جائے گی۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وصیت کی بنو فلاں کے موالی کے لیے کہ یہ جو میرا مال ہے یہ بنو فلاں کے موالی کے لیے دے دینا، بنو فلاں کے موالی کو دے دینا، اور جو بنو فلاں کے موالی تھے وہ موالی من اعلیٰ بھی تھے یعنی اس کے معتق آزاد کرنے والے بھی تھے، اور موالی من اسفل بھی تھے یعنی اس کے آزاد کردہ غلام بھی تھے۔ فماتا، اب وصیت کر کے مر گیا۔ اگر تو یہ ہوتا نا کہ وصیت کرنے کے بعد پھر وضاحت بھی کر دیتا کہ بھئی یہ جو میرا مال ہے یہ آپ نے معتق کو دینا ہے یا آپ نے معتق کو دینا ہے، اس نے وضاحت نہیں کی بلکہ وضاحت کیے بغیر ہی مر گیا۔ باطلت الوصیۃ فی حق الفریقین، تو جو وصیت ہے وہ دونوں فریقین کے حق میں باطل ہو جائے گی، جو موالی من اعلیٰ ہیں اس کے حق میں بھی اور جو موالی من اسفل ہیں اس کے حق میں بھی وصیت باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ لاستحالۃ الجمع بینہما، کہ دونوں کو جمع کرنا یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے وہ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عموم مشترک یعنی دو یا زیادہ معنی کو بیک وقت مراد لینا یہ جائز نہیں ہے۔ بعد میں رجحانی، اور دوسری بات یہ کہ کسی ایک کو ہم ترجیح بھی نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ترجیح دینے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پر دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ دوسری تفریح ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم تیسری تفریح بیان کرتے ہیں۔ اب تیسری تفریح آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا انتی علیہ مثل امی، تو بغیر نیت کے یہ شخص زہار کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جو لفظ مثل امی ہے یہ مشترک ہے، عزت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے میرے نزدیک میری ماں عزت والی ہے، میں اپنی ماں کا عزت اور احترام کرتا ہوں، تو بھی میرے اوپر اسی طریقے سے عزت اور احترام والی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ماں کے ساتھ والدہ کے ساتھ وطی کرنا حرام ہے، آج کے بعد تیرے سے بھی وطی کرنا میرے اوپر حرام ہے۔ تو یہ جو اب لفظ ہے مثل امی، یہ دو معنی کے درمیان مشترک ہو گیا، ایک ہو گیا عزت احترام اور دوسرا ہو گیا وطی کا حرام ہونا۔ اب یہ دو معنوں کے درمیان مشترک ہو گیا۔ اب دونوں معنی اکٹھے مراد اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ یہ عموم مشترک ہے جو کہ ناجائز ہے، اور کسی ایک معنی کو بھی ترجیح یہاں پر اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہاں پہ کوئی وجہ ترجیح موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شخص اپنی نیت کر لے گا ان دونوں معنوں میں سے کسی ایک معنی کی بھی، تو اس کی نیت کرنے کی وجہ سے دونوں میں سے جس معنی کی وہ نیت کرے گا وہ معنی متعین ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جب شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا انتی علیہ مثل امی، تو وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے مثل امی مشترک ہے کرامت اور حرمت یعنی حرام ہونے کے درمیان، لہذا حرمت کو ترجیح نہیں دی جائے گی سوائے نیت کے ساتھ۔ تو تین تفریحیں آپ پڑھ چکے ہیں، باقی جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔